صلاۃ التسبیح کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کے فضائل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ نماز حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تلقین فرمائی، اے میرے چچا، آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا کریں، ہو سکے تو آپ روزانہ اس نماز کو پڑھیں۔ اگر روزانہ آپ کو وقت نہ ملے تو حضور نے فرمایا کہ آپ ہر جمعہ کو پڑھا کریں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر آپ جمعہ کو بھی نہ پڑھ سکیں تو آپ مہینے میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ پھر آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو ایک مہینے میں وقت نہ ملے تو آپ سال میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اور آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ کو سال میں بھی وقت نہ ملے تو زندگی میں آپ ایک بار صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھنا۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بے شمار گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ جو نماز ہے یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتائی کہ آپ اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب میں آپ کے لیے بتاؤں کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس نماز کی نیت کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو نماز ہے یہ نفل ہے۔ نیت ہمیں اس طرح کرنی ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کی، اللہ اکبر۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس نماز میں وقت کا نام نہیں لینا ہے۔ اب آپ اس کو بھی یاد رکھیں کہ اس نماز میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا پڑھا جاتا ہے 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہمیں یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد ہمیں ثنا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد ہمیں اسی کلمے کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اعوذ باللہ بسم اللہ، کیونکہ ہماری پہلی رکعت ہے تو ہمیں یہ بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمدو کے بعد ہم کوئی صورت ملا لیں۔ جب ہم کوئی صورت کو ختم کر لیں تو کھڑے کھڑے ابھی ہمیں رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ اسی کلمے کو ہمیں 10 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ ہمارا کلمہ 25 مرتبہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع کے ہم 3 تسبیح کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اتنا کہہ کر ہمیں اسی کلمے کو 10 بار پڑھنا ہے رکوع کی حالت میں۔ اب یہ ہمارا کلمہ 35 مرتبہ ہو چکا ہے۔ اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں قومہ۔ قومہ میں کھڑے ہونے کے بعد میں ہمیں اسی کلمے کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ ہمارا کلمہ 45 مرتبہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے کی ہمیں 3 تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اتنا کہہ کر ہمیں سجدے کی حالت میں اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ ہمارا کلمہ 55 مرتبہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ایک سجدہ کر کے ہم بیٹھتے ہیں نا تو اسی بیٹھنے کی حالت میں اس کلمے کو 10 بار ہمیں پڑھنا ہے۔ اب یہ ہمارا کلمہ 65 مرتبہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرتے ہیں، دوسرا سجدہ کرتے ہیں، اس کی 3 تسبیح پڑھنے کے بعد ہمیں سجدے کی حالت میں اسی کلمے کو پھر 10 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ ہمارا کلمہ 75 مرتبہ ہو چکا ہے۔ اس طرح ہمیں 4 رکعتوں میں 75 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، تو یہ ہمارا کلمہ آخر میں 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں، جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب آپ کو ثنا اور اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کے لیے تیسرے کلمے کو 15 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو بسم اللہ پڑھ کے الحمدو پڑھنا ہے، پھر آپ کے لیے کوئی صورت ملا کے پھر 10 بار، پھر آپ کو اسی طریقے سے 10 بار پڑھتے جانا ہے۔ جب ہم دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں التحیات پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہم صلی اللہم بارک ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اسی کلمے کو ہمیں 15 بار 10 بار، یعنی 4 رکعتوں میں ہمیں 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تب 300 بار ہماری 4 رکعتوں میں یہ کلمہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا، آپ نے اس کی فضیلت بھی سیکھ لی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس نماز کو شب برات کا موقع ہے، ایک بار ضرور پڑھیں۔ جب آپ اس نماز کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، یعنی آپ کو ایک سلام سے یہ 4 رکعت مکمل کرنی پڑیں گی، تو کم سے کم آپ کے لیے 15 یا 20 منٹ کا وقت لگ سکتا ہے۔